اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست بزرگوں، آج کے ویڈیو جو ہے نا بڑی امیزنگ ہونے والے ہے، لہذا آخر تک ضرور رہے گا تاکہ ویڈیو آپ ضرور سمجھ سکیں۔ چاش کی نماز کے فائدے۔ چاش کی نماز جو ہے یہ صبح جو ہے نا جب سورج جو ہے تھوڑا سا گرم ہو جائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تھوڑا سا جو ہے یہ زمین جو ہے نا یہ تھوڑے سے جو ہے نا تپش محسوس آپ کریں۔ ایک تو بالکل صبح کو صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جو نماز ہوتی ہے وہ چاش کی نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن جو چاش کی نماز کا ٹائم ہے یہ تھوڑا سا، یعنی اس کا ٹائم آج کل جو ہے گرمی کے دور میں وہ تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے سے لے کے اور 11 بجے کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے بڑے فائدے جو ہے حدیث شریف میں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ جو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے فرمایا کہ ہر انسان کے بدن میں اللہ نے 360 جوڑ پیدا فرمائے ہیں، اور ان 360 جوڑوں کا جو ہے آپ لوگ جو ہے اس کا روزانہ صدقہ دیا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے ہیں، اس وقت تو بڑی تنگی تھی تو غریبی تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چاش کی نماز آپ پڑھا کریں۔ چاش کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو آدمی چاش کی 2 رکعت سے لے کے اور 12 رکعت تک جو نماز ہے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، تو وہ جو ہے نا اگر کوئی 2 رکعت پڑھ لے، چاہے جتنا بھی ٹائم میسر ہو، تو یہ جو ہے نا یہ بدن کے 360 جو جوڑے ہیں اس کا جو ہے نا صدقہ جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہے چاش کی نماز جو ہے نا، جو لوگ چاش کی نماز کی 2 رکعت یا 12 رکعت پڑھتے ہیں، ان کے گھر میں جو رزق کی تنگی ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے، چاہے 1000 روپے کی ایک روٹی کیوں نہ ہو، لیکن جو لوگ چاش کی نماز پڑھیں گے تو یہ معاملات جو ہے جو جس کے پیچھے ہم جو ہے نا دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، نہ حلال کی تمیز اور نہ حرام کی تمیز، اور ہم لوگ ایک حوث میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ رزق کی ذمہ داری جو ہے نا وہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ اور اس میں جو ہے نا میں ایک تھوڑی سی جو ہے نا ایک ہنسی والی بات کر رہا ہوں کہ مرزا غالب جو ہے یہ ہمارے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، قومی شاعر بھی تھے۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا رمضان کا مہینہ آ رہا تھا، تو بیگم نے اس کو جو ہے نا رمضان کے لحاظ سے ایک لسٹ بنا کے دیا کہ آپ کی جب تنخواہ آئے گی تو اس میں سے یہ تمام سامان لے کر آنا۔ تو وہ جو ہے نا تمام سامان پیسوں سے وہ شراب لے کر آ گئے۔ بیوی جو ہے جب اس نے شراب دیکھی اور اس نے سامان نہیں دیکھا اس کے ہاتھ میں، تو بیوی نے بولا مرزا اللہ تمہارا جو ہے نا بھلا کرے، اور جو ہے نا یہ تو نے کیا کیا، یہ تو جو ہے نا، اس نے کہا کم بخت جو ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، شراب کا وعدہ نہیں کیا ہے، تو میں نے جو ہے جو پیسے تھے اس سے میں شراب لے کر آیا، اور رزق تو اللہ دیتا ہے۔ تو اس رزق کے پیچھے جس کے پیچھے ہم دیوانہ وار جو ہے نا دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور نہ حلال کی تمیز اور نہ حرام کی، وہ اس چاش کی نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو لوگ یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا اللہ ان کی جو ہے نا یہ تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک جو ہے جو بعض فقہا کے نزدیک جو ہے یہ جو چاش کی نماز ہے نا، یہ جو ہے تہجد کے جو ہے نا بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ آتا ہے کہ یہ جو چاش کی نماز ہے اس میں جو ہے نا چونکہ تہجد میں جو ہے نا جو دونوں میں قربانی دینی پڑتی ہے، تہجد کی نماز میں نیند کی اور بستر کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور چاش کی نماز میں جو ہے نا یہ ٹائم بڑا مصروف ہوتا ہے، کام کاج کا ٹائم ہوتا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے کام کے لحاظ سے جو ہے نا ان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اور جو ہے نا ادھر ادھر جانا پڑتا ہے، اور یہ بڑا مصروف ٹائم ہوتا ہے۔ لوگوں کے جتنے بھی کام کے آغاز ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا ہر آدمی اس چکر میں ہوتا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، کسی بھی طریقے سے ہر انسان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، جو چاہے اس کا تعلق شہر سے ہو یا گاؤں سے ہو، تو یہ جو ہے نا ٹائم بڑا بزی ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں یہ قربانی جو ہے نا یہ بڑی عظیم قربانی ہے کہ تہجد کے بعد جو ہے نا
یہ جو ہے نا اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، تو ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے بڑے۔ اور تیسری میں ایک آپ کو تجربے کی بات بتاؤں کہ میں ایک دفعہ ایک ٹائپسٹ کے پاس چلا گیا، اس ٹائپسٹ کو میں نے جو ہے نا کچھ ایک جو ہے نا تحریر دیا، میں نے کہا یہ تحریر جو ہے نا آپ بنا دیں۔ اس نے جب تحریر پڑھی تو کہنے لگے یار میں یہ تحریر میں تبدیلی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور، آپ اسے بہتر انداز میں لکھ لیں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ اس نے جب وہ تحریر لکھی اور میں نے جب اس تحریر کو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، میں نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے بڑی زبردست تحریر جو ہے نا وہ کی تھی۔ میں نے اس کو بولا کہ یار بڑا زبردست آپ نے جو ہے نا یہ جو مضمون ہے اور یہ جو آپ نے آرٹیکل لکھا ہے یہ بڑا بہترین لکھا ہے، یہ بتائیں کہ یہ اللہ نے آپ کو یہ سمجھ کس طرح تھا، یعنی اتنا بہترین۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، یہ جو ڈی سی آفس سامنے جو ہے نا ٹائپسٹ ہوتے ہیں نا تو مختلف چیزیں ٹائپ کرتے رہتے ہیں، اسٹامپ پیپر وغیرہ یہ وہ۔ تو وہ ایک بندہ تھا بڑا نمازی بندہ، تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی جان یہ جو سمجھ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چاش کی نماز سے جو ہے نا یہ مجھے عطا فرمائی ہے کہ میں چاش کی نماز جو ہے نا عموماً پڑھتا ہوں اور خاص اہتمام سے پڑھتا ہوں، بڑے تسلی سے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد میں پھر آ کے اپنے کام جو ہے نا شروع کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے۔ تو یہ چاش کی نماز کی وجہ سے اللہ جو ہے نا دانائی اور حکمت اور سمجھ بوجھ، دینی سمجھ بوجھ بھی عطا فرماتے ہیں اور دنیاوی سمجھ بوجھ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جن کو دانائی ملتی ہے تو قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ کہ جس کو میں دانائی دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں بلائی کثیر بلائی کرتا ہوں، خیر اس کے ساتھ زیادہ خیر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک جس کو ہنر، یہ ہم لوگ اس کو ہنر بھی بولتے ہیں، انگلش میں اس کو اسکل بھی بولتے ہیں، اللہ جن کو حکمت، ہنر اور اسکل عطا فرماتے ہیں، تو یہ جو ہے نا ہر چیز میں ایک ہنر ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہے نا اس کی سمجھ بوجھ اس کو ہوتی ہے، جو بھی جتنے فیلڈز ہیں دنیا میں اس میں لوگ کام کرتے ہیں، تو یہ اگر اپنی فیلڈ میں اس کو جو ہے نا سمجھ بوجھ آ جائے تو اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس کا جو ہے نا ایک نام ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا پھر وہ نکھار آ جاتی ہے اور پھر وہ جو ہے نا اس کو بہتر سے بہترین انداز میں کرتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ چاش کی نماز میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جو لوگ چاش کی نماز کا اہتمام کریں گے، وہ جس فیلڈ میں بھی کام کرتے ہوں گے اللہ اس میں ان کی جو ہے نا رہنمائی فرمائیں گے اور ان کے کام میں اللہ ایسا برکت دیں گے کہ اس میں 4 چاند لگ جائیں گے اور وہ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے نا اس میں ترقی کریں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو جو ہے نا پسند آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جو ہے نا ضرور دوسروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اور اگر جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ضرور درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے اسی طریقے سے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔